کالا جادو ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے جس نے اپنی ایک غلطی کی وجہ سے اپنے کئی سال عذاب مسلسل میں گزار دیے، مگر رب کے گھر توبہ کی قبولیت سے نا امید نہیں ہوا اور بالآخر توبہ کی قبولیت ہوئی اور شر کا خاتمہ ہوا۔ کالے جادو کو اسلام میں بدی قرار دیا گیا ہے، اس سے بچنا ہی ایمان کی مضبوطی کی نشانی ہے۔ یہ ناول ہمارے لیے مثل راہ ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ آج اس کی آخری قسط آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو ہمارے ناول پسند آئیں تو گزارش ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ کالا جادو از قلم M.A. راحت۔ ہم شری شنکھا کے داس ہیں۔ جے شری شنکھا۔ تو ناٹک رچا ہے اس بار بھوریا چرن نے، میں نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ پکا ناٹک مہاراج، پکا ناٹک۔ دراصل یہ دھن دولت سسری چیز ہی ایسی ہے کہ آدمی کو پھیر میں لاتی ہی رہتی ہے۔ آپ نے بہت بچنا چاہا اس سے مہاراج، مگر دیکھ لیجئے دھن کے لالچ نے آپ کو نہیں چھوڑا اور اسی کے ہاتھوں مارے گئے آپ۔ ارے ہم نے تو سنا ہے شری شنکھا نے آپ کو سب کچھ دے دیا تھا، پورنیاں بھی دی تھیں آپ کو۔ پورنیوں کو آپ سے بڑی شکایت تھی مہاراج، بڑا انیائے کیا آپ نے ان کے ساتھ۔ ایک پورنی آپ کے سامنے آئی تھی، آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا مہاراج۔ خیر یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، اب یہ بتائیے ہم آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ اس بار میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اس سے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ اب میں تمہیں عزت بے کے نام سے بھی مخاطب نہیں کر سکتا، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے شنکا کے داس بھوریا چرن کو؟ کیا اب کوئی ایسی قوت حاصل ہو گئی ہے میرے خلاف جس سے وہ اپنے مقصد کی تکمیل کر سکے گا؟ اوش مہاراج، اوش۔ اصل میں شری شنکھا مہاراج کو تو بہت ساری طاقتیں ہم ہی سے حاصل ہوئی تھیں، پر آپ بچتے رہے ان سے اپنے دین دھرم کے ہاتھوں۔ سنا ہے شنکا مہاراج نے آپ کا گیان دیان بھی پورا کر دیا تھا اور پورن بن گئے تھے آپ۔ پورنا بن کر آپ نے پورنیوں کو دھوکہ دیا اور ان کے جال سے اپنے آپ کو نکال لیا۔ پر مہاراج اس سمے آپ نے جو بھوجن کھایا ہے نا، وہ ہمارے شنکھا پر مہاراج ہی کی سوغات تھی۔ الو کا گوشت تھا مہاراج، وہ مردہ الو جسے شنکا مہاراج نے منتر کے ذریعے جیتا کیا تھا، پھر اس کا گوشت پکوا کر آپ کو بھیجا اور ہمیں بنا دیا مرزا عزت بیگ، کیونکہ مرزا عزت بیگ ہی آپ کو وہ بھوجن کھلا سکتے تھے مہاراج جو آپ کے شریر کو ایک بار نشٹ کر دے، اور اب آپ نشٹ ہو گئے ہیں، نشٹ ہو گئے آپ کا دھرم ایک بار پھر آپ سے چھن گیا، چونکہ آپ نے جس الو کا گوشت کھایا ہے وہ بھیڑوں کے ہاتھ جگایا گیا تھا، ایک مردہ الو، سڑا ہوا گوشت، پر اس سے وہ شکتی دے دی گئی تھی کہ وہ آپ کے پورے شریر کو نشٹ کر دے، نجس کر دے، اور اس ناپاک شریر سے وہ ساری طاقتیں نکل گئیں مہاراج جن پر آپ پھولتے تھے۔ جے شری شنکھا، جے شری شنکھا، وہ عقیدت بھرے لہجے میں بولا، اور میری آنکھوں میں خون کی سرخی لہرانے لگی۔ میں جانتا تھا کیا ہوا ہے۔ ایک بار پھر مجھے سرخروئی حاصل ہوئی تھی۔ میں نے الو کا گوشت نہیں کھایا۔ وہ غلط فہمی کا شکار تھے، اور اپنی اسی غلط فہمی میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میرا ایمان مجھ سے چھن گیا ہے، لیکن میرا ایمان کا تحفظ کیا گیا تھا ہمیشہ ہی کی طرح، اور اس بات پر میرا کلیجہ ہاتھ برکانہ ہو جاتا تو کیا ہوتا۔ میرے سینے میں بے پناہ قوت ابھر آئی، اور میرا ایک زوردار قہقہا اس کا چہرہ اتارنے کے لیے کافی ثابت ہوا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ناپاک روح کے ناپاک پجاری، اتنی آسانی سے تم لوگوں کو میرے خلاف کامیابی نہیں حاصل ہوگی۔ کیا سمجھے وہ کتا، وہ تمہارا بھوریا چرن پھر ناکام ہو گیا؟ ناکام ہو گیا؟ وہ بولا، ہاں، جاگا ہوا الو اڑ گیا، کھڑکی سے باہر پرواز کر گیا۔ جھوٹ مت بولو مہاراج، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا تم نے بھوجن نہیں کیا؟ میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ کیسے؟ میں نے وہ کھانا ہی نہیں کھایا۔ میرے کھانا شروع کرنے سے پہلے تمہارے بھیڑوں کا جاگا ہوا بھاگ گیا۔ جھوٹ ہے۔ اگر ایسا ہے، اگر تم نشٹ نہیں ہوئے ہو تو اپنا کوئی چمتکار دکھاؤ، دکھاؤ اپنا دھرم چمتکار۔
وہ تو مجھے دکھانا ہے، کہاں ہے تمہارا بھوریا چرن؟ ہاں بھوریا چرن، آ گئے تم۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا، مقصد عزت بیگ کو دھوکہ دینا تھا۔ جو ہی اس نے چونک کر مجھے دیکھا، میں نے لپک کر اسے دبوچ لیا۔ میرے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے حلقوم میں پیوست ہو گئی۔ میں نے پوری قوت صرف کر دی اور مرزا عزت بیگ کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ منہ بھیانک انداز میں کھل گیا، آنکھیں بالش بھر آگے کو آ کر لٹک گئیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں تشنجی انداز میں لہراتے رہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ بے جان ہو گیا۔ میرے بدن میں شرارے بھر رہے تھے۔ اس کی موت کا اندازہ لگانے کے بعد میں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ پٹ سے زمین پر گرا۔ میں گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ پھر میں نے حقارت سے اس کے مردہ جسم کو ٹھوکر رسید کی اور نفرت سے اس پر تھوک کر واپس پلٹا۔ میرا رخ تبدیل ہوا تھا کہ اچانک میری پنڈلی کسی ہاتھ کے شکنجے میں آ گئی۔ میں بری طرح اوندھے منہ گرا، سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ مرزا عزت بیگ پھرتی سے اٹھ کر میرے اوپر آ لدا۔ ایسے بچ کر نہیں جاؤ گے پران پردھانی، شنکھا کے بھی جیون مرن کا سوال ہے۔ اس کی منمناتی ہوئی آواز سنائی دی اور اس نے اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈال دیے۔ میں نے پوری قوت صرف کر کے اسے اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا اور پھر کاندھے سے گزار کر زمین پر پٹک دیا۔ جو ہی وہ نیچے گرا، میں نے پاؤں اٹھا کر پوری قوت سے اس کے سینے پر مارا۔ اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور پھر پاؤں اس کے سینے کے خول میں پھنس گیا۔ کالے خون کی پھواریں بلند ہونے لگیں۔ میں نے دانت کچکچا کر اپنا پاؤں کھینچ لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ وہ ڈکراتا ہوا اوندھا ہو گیا۔ پھر شدید تکلیف کے عالم میں اس کے منہ سے نکلا جے شری شنکھا، اور وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں خوفناک ہو گئیں اور چہرے کے نقوش بدلنے لگے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن اچانک لمبے ہونے لگے، کوئی 6 انچ لمبے ہو گئے۔ اسی طرح دانت بھی دہانے سے باہر نکل آئے۔ اسی وقت مجھے اپنے لباس میں چھپے ہوئے خنجر کا خیال آ گیا اور دوسرے لمحے میں نے اسے نکال لیا۔ عین اسی وقت وہ مجھ پر جھپٹا۔ اس نے مجھے خنجر نکالتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے خنجر اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ اس کی آنکھیں ایک دم چڑھ گئیں اور چہرہ بے رونق ہو گیا۔ ہاتھ پاؤں لٹک گئے۔ پھر وہ نیچے گر پڑا۔ میں خنجر کھینچ کر پیچھے ہٹ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ وہ دوبارہ اٹھے، لیکن اب وہ نہیں اٹھ سکا۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ پھر وہ لڑکی یاد آئی جسے اس ملعون نے ایک پاکیزہ نام سے متعارف کرایا تھا اور اپنی بیٹی بتایا تھا، مگر وہ پورنی تھی اور اب تو اس کی تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے بلایا تھا، سوچا اس سے بھی مل لوں، بھوریا چرن کے بارے میں پوچھوں، ہو سکتا ہے اس کا ٹھکانہ معلوم ہو سکے۔ جس سمت کے بارے میں اس نے بتایا تھا اسی طرف چل پڑا۔ میں نے اس کمرے میں روشنی دیکھی۔ میں نے خنجر اپنے لباس میں پوشیدہ کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد میں اس دروازے پر تھا۔ پھر میں نے آہستہ سے اس پر دستک دی اور پہلی دستک پر ہی دروازہ کھل گیا۔ اسی نے کھولا تھا، مگر کم وقت 16 سنگھار کیے ہوئے تھی۔ اسے شاید بدلے ہوئے حالات کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ مجھے بڑی چاہ سے اندر آنے کا راستہ دیا اور میں اندر آ گیا۔ تیز روشنی میں وہ شعلہ جوالا بنی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بجلیاں تڑپ رہی تھیں۔ بالغ سی عمر کو کیا روگ لگا بیٹھے، یہ سنیاسی لینے کی عمر ہے شاہ جی، اس نے لبھانے والے انداز میں کہا۔ کیا تم اس حویلی کے آسیبوں سے نجات نہیں چاہتی ہو؟ میں نے پوچھا اور وہ ہنس پڑی۔ آسیب؟ وہ تو ہم خود ہیں۔ کیا مطلب؟ سب سے بڑا آسیب انسان کے اپنے من میں چھپا ہوتا ہے۔ اسے مار لو تو سارے آسیب مر جائیں گے۔ چھوڑو شاہ جی، آؤ اپنی باتیں کریں۔ وہ مسحری کی طرف بڑھی۔ پھر وہ مسحری پر نیم دراز ہو گئی اور چمکدار آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں اس کے قریب پہنچ کر جھک گیا۔ تم پورنی ہو، مجھے بھوریا چرن کے بارے میں بتاؤ، وہ بدبخت کہاں چھپا ہوا ہے؟ میں نے کہا اور وہ تڑپ گئی۔ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ وہ بھڑک کر بولی، یہ کیا نام دے دیا تم نے؟ یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ہٹو ہٹو یہاں سے، میرے مالک میرے دیوتا کا نام لیا جائے اور میں… اس نے ہاتھوں سے مجھے دھکا دیا اور خود تڑپ کر اٹھ گئی۔ غالباً وہ بھاگنا چاہتی تھی، لیکن میں نے فوراً ہی اسے پکڑنے کی کوشش کی
اور اس کے لمبے لمبے بال میرے ہاتھوں میں آ گئے۔ میں نے انہیں مٹھی میں جکڑ لیا۔ ایسے نہیں جا سکے گی تو شیطان کی بچی، مجھے بتا وہ کتا کہاں چھپا ہوا ہے جس نے میری پوری زندگی کو مسلسل روگ بنا دیا ہے؟ جواب دے، کہاں ہے وہ؟ میں نے زور سے اسے دھکا دیا اور اس کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی۔ مجھ پر دیوانگی طاری ہو گئی تھی۔ ان الفاظ کے ساتھ مجھے بھوریا چرن پوری طرح یاد آ گیا۔ میرے دل میں نفرت کی ایسی شدید لہر اٹھی تھی کہ میں خاکستر ہو گیا تھا۔ اپنے آپ کو نہ جانے کب سے سلا رکھا تھا میں نے، اور صدمے پر صدمہ برداشت کر رہا تھا۔ اس سے زیادہ دل دوز بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ میری بہن مجھ سے چند گز کے فاصلے پر تھی اور میں اسے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ نہیں چاہیے مجھے ایسی زندگی۔ میں تو ایک دنیا دار انسان ہوں اور میری آرزو صرف اتنی سی تھی کہ میں اس دنیا میں ایک بہتر زندگی گزار سکوں۔ یہ معلوم بھوریا چرن ہی تھا جس نے مجھے دربدر کر دیا۔ میں نے ایک ہاتھ سے اس کے بال پکڑے ہوئے تھے، دوسرے ہاتھ سے خنجر نکال لیا۔ اسے بھی ہلاک کر دینا چاہتا تھا میں۔ ایک جھٹکے سے میں نے اس کا رخ تبدیل کیا اور اسے اپنے سامنے لانا چاہا، لیکن اس نے بدن کی پوری قوت سے اپنے آپ کو اچھال کر میرے ہاتھوں سے اپنے بال چھڑانے کی کوشش کی، اور میں نے دیوانگی کے عالم میں خنجر اس کے بالوں پر ہی پھیر دیا۔ گردن پر وار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بال زد میں آ گئے اور بالوں کا پورا گچھا میری مٹھی میں دوبارہ آ گیا۔ وہ دھڑام سے زمین پر گری اور اس کے فوراً بعد اٹھ کر کھڑی ہوئی، لیکن اب میں اسے پتھرایا پتھرایا سا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مردنی چھا گئی تھی اور وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے اپنے بالوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگائے اور کہنے لگی، پرم پردھانی، آزاد ہو گئی ہوں بھوریا چرن کے جال سے، اور اب تمہارے چرنوں کی دھول ہوں، تمہارے چرنوں کی دھول ہوں میں۔ حکم دو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بھوریا چرن کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ سوموار سندھو کو میں 7 استان میں ہے اس کے، انہی میں سے کسی میں ہوگا۔ تم ہی سے تو چھپا ہوا ہے۔ ایک بار پھر تمہیں بھشٹ کرنا چاہتا تھا۔ اگر تم بھیرو مچند کھا لیتے تو وہ سیدھا سیدھا مار دیتا تمہیں۔ اب وہ صرف تمہاری جان کا لاگو ہے۔ تو اسے تلاش کرنے میں میری مدد کر سکتی ہے۔ 7 استھان دکھا دوں گی تمہیں، مگر اتنا جانتی ہوں کہ وہ مجھے بھسم کر دے گا۔ چل اسے میرے ساتھ تلاش کر، میں نے کہا، اور وہ تیار ہو گئی۔ میں نے سب کچھ نظر انداز کر دیا تھا، سب کچھ بھول گیا۔ اب میں مجسم انتقام تھا۔ اچانک ہی میرا دماغ پلٹ گیا تھا۔ پورنی کے ساتھ میں بے حواسی کے عالم میں اس حویلی سے نکل آیا۔ ہم نے پہلا سفر دہلی کا کیا۔ دہلی کے ایک نواحی علاقے کالی کا ایک مندر تھا جو ایک ویرانے میں بنا ہوا تھا۔ یہ مندر بھوریا چرن کا استھان تھا، لیکن جب ہم شام کے جھٹ پٹوں میں اس میں داخل ہوئے تو مندر سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ کالی کا ایک عظیم الشان بت ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا تھا، چاروں طرف ٹوٹ پھوٹ مچی ہوئی تھی۔ پورنی نے کہا، اس نے استھان جلا دیا ہے، اسے تمہارا پتہ چل گیا۔ دوسرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ متھرا چلنا ہوگا، پورنی نے کہا۔ ہم دونوں ویران مندر میں کھڑے یہ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آہٹ ہوئی اور میں چونک پڑا۔ ایک پتھریلا مجسمہ تھا جو ایک اندرونی حصے سے نکل آیا تھا۔ مجسمے سے آواز بلند ہوئی جو بھوریا چرن کی تھی، اتنا آسان نہیں ہے میاں جی مجھے مارنا، لاکھوں کی بلی دینا ہوگی مجھے مارنے میں، لاکھوں مارے جائیں گے، کیا سمجھے؟ خدا اپنے بندوں کی حفاظت کرے گا۔ بھوریا کتے، سامنے آ کر بات کر، تو تو شنکھا ہے، مہان شنکھا، سامنے کیوں نہیں آ جاتا؟ آ جاتا پاپی، اگر میرا آخری کام ہو جاتا۔ مجسمے سے آواز ابھری اور پھر وہ راکھ بن کر ڈھہ گیا۔ اب یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پورنی نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، اب وہ اپنے کسی استھان پر نہیں ملے گا مہاراج، اسے پتہ چل گیا ہے کہ میں تمہارے قبضے میں ہوں اور وہ اپنے سارے استھان تباہ کر دے گا۔ پھر بھی میں اسے تلاش کروں گا، اس کے 7 ٹھکانے تباہ ہو جائیں گے تو پھر کہاں پناہ لے گا وہ؟ میں تو تمہاری داسی ہوں مہاراج، جو حکم دو گے اس پر عمل کروں گی۔ میں نے سارے خیالات ترک کر دیے تھے۔ اب تو بس ایک ہی آرزو تھی، بھوریا چرن کو فنا کر دوں اور خود بھی موت کے گھاٹ اتر جاؤں۔ جینا بے مقصد ہو گیا ہے میرا،
शमसा के लिए दौलत की तलाश में निकला था, वो भी नहीं कर सका। किस काम का ये सब कुछ जिसमें कुछ भी मेरा नहीं है। जो करना चाहता हूँ वो मेरे लिए मुमकिन नहीं। क्या फ़ायदा दूसरों को बेवकूफ़ बनाते रहने से। सब कुछ फजूल है। न जाने क्या क्या करता रहा हूँ, लेकिन कोई भी सिला नहीं मिला मुझे। अपनी बहन को एक अच्छा मुस्तकबिल तक नहीं दे सकता तो फिर जीने का क्या फ़ायदा। हाँ, अगर भूरिया चरण मेरे हाथों मौत के घाट उतर जाए तो बस उसे ही अपना आखिरी लम्हात का सुकून का दर्जा दे सकता हूँ। बाकी सब कुछ बेकार है, कुछ नहीं मिला मुझे। वहाँ से चल पड़ा। शहर दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली जहन्नुम का नमूना बना हुआ था। चारों तरफ आग, शोले, चीखो पुकार। मालूमात की तो पता चला ज़बरदस्त हिंदू मुस्लिम फसादात हो रहे हैं। पाकिस्तान बन चुका था और हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों को अपने दरमियान नहीं देखना चाहते थे। वो 800 साल की भड़ास निकाल रहे थे। पूरे 800 साल उन्होंने महकूम रहकर गुजारे थे और अब वो अपने बरसों के साथियों को मौत की नींद सुला रहे थे। चारों तरफ हाहाकार मची थी और पूरा हिंदुस्तान आग में जल रहा था। मुसलमानों के काफले मौत के घाट उतारे जा रहे थे। मथुरा, बंदरबन, बनारस और न जाने कहाँ कहाँ। सातों ठिकाने देख लिए मैंने और उन्हें देखते हुए और भी न जाने क्या क्या देखा। हर तरफ खून की होली खेली जा रही थी। हर जगह मौत का बाजार गर्म था। इंसान मौत से छुपते फिर रहे थे। मेरी मोहब्बत भी जाग उठी। ट्रेन के एक सफ़र में मुसलमानों पर हमला हुआ तो मैं बेकाबू हो गया। 16 नापाक हिंदू हलाक किए मैंने। पूर्णी मेरी महकूम थी, इससे कई काम लिए मैंने। मुसलमानों के एक काफले पर हिंदुओं ने हमला किया तो मैंने पूर्णी से कहा, तेरे पास जादू की कुव्वत है, इन्हें अंधा कर दे। पूर्णी ने बेचारगी से राख उठाई और इसको हमला आवरों की तरफ उड़ा दिया। वो अंधे हो गए और अपने हथियारों को एक दूसरे पर इस्तेमाल करके खुद फना हो गए। मुसलमानों के इस काफले को मैं बाहिफाजत वहाँ से निकाल लाया और आगे रवाना कर दिया। लाखों मुसलमान मरेंगे तो अब हिंदू भी मरेंगे। भूरिया चरण, ये भी तुझसे इंतकाम है। मैं इस काम में मसरूफ़ हो गया। ये भी दिल को सुकून बख्श रहा था। अब किसी जगह की तशख़ीस नहीं थी। जिधर मुँह उठता निकल जाता। हिजरत करने वाले मुसलमानों की मदद करता। उन पर जुल्म करने वालों को चुन चुन कर हलाक करता। अपनी महकूम पूर्णी से मदद लेता। उन्हें इनके ज़रिए दौलत, अनाज और लिबास फराहम करता। मेरे उस खंजर ने बेहिसाब हिंदुओं को कत्ल किया। मजलूम मुसलमान मुझे दरवेश का दर्जा देते, मगर मैं खुद पर हंसता था। मैं क्या था ये तो मैं ही जानता था। फिर एक दिन शमसा का ख्याल आ गया और मैंने रुख बदल लिया। सैकड़ों वाक़यात से गुजरता हुआ खानका तक पहुंचा, लेकिन खानका को देखकर दिल धक से रह गया। फरते गम से बंद हो गया। आंखों से आंसू उबल पड़े। खानका मसमार कर दी गई थी। चारों तरफ जिस्म बिखरे हुए थे। लाशों के सड़ने की बू फैली हुई थी। आग के निशानात नजर आ रहे थे। मैं दीवानों की तरह चीख पड़ा, शमसा, मेरी शमसा, मेरी बहन, मैं आ गया हूँ। शमसा, मैं मसूद तेरा भाई, तेरा बदनसीब भाई। खानका की बुलंदियाँ किस तरह तय हुई मुझे नहीं मालूम। बस मेरे हलक से दिलदोज़ आवाज़ें निकल रही थीं। शमसा, मेरी बहन, मैं आ गया हूँ। मैं तेरा भाई मसूद हूँ। मेरी बहन कहाँ है, कहाँ है? मैं दीवाना था, पागल हो गया था। शमसा, मैं तेरे पास रहकर तुझसे दूर रहा। अपने खौफ के हाथों मजबूर होकर मैं तुझसे दूर रहा। शमसा, तुझसे बातें भी नहीं की मैंने। आह शमसा, मैं ज़ारो कतार रोता हुआ खानकाह में पड़ी लाशों में अपनी बहन की लाश तलाश करने लगा। ये लाशें यहाँ के लोगों की थीं। सब के सब जाने पहचाने थे। दफातन छठी हंस ने किसी दूर की जी रूह की मौजूदगी का एहसास दिलाया। दीवानों की तरह चौंक कर पलटा। सामने खड़ी शमसा को देखा। पानी का गिलास इसके हाथ में था। वो पथराई हुई खड़ी थी। मैं बेकाबू होकर इसकी तरफ झपटा। पागलों की तरह इससे लिपट गया। मेरे हलक से करबनाक आवाज़ें निकल रही थीं। ये आवाज़ें खुद ब खुद अल्फाज में ढलकर शमसा को मेरी अलमनाक दास्तान सुना रही थीं। मेरी क़ुव्वत इरादे का इसमें कोई दखल नहीं था। शमसा ने मुझे पहचान लिया, सब कुछ जान लिया। ऐसी बिलक बिलक कर रोई वो
کہ کلیجہ پانی ہو گیا۔ مجھ سے دور کیوں رہا ہے بھیا؟ مجھ بدنصیب کی قسمت میں یہ روشنی کہاں سے آ گئی؟ میں نے تو تاریکیوں ہی کو زندگی سمجھ لیا تھا۔ طوفان گڑ گڑاتا رہا، برسوں کی جدائی تھی، دل اتنی آسانی سے کیسے بھرتا؟ بلا آخر سکون ہوا۔ شمسا، فیضان؟ میں نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ فیضان، شامی، اکرام بھیا۔ بچے نیچے تہ خانے میں موجود ہیں۔ 20 بار ہندو آ چکے ہیں، خوب تباہی مچائی انہوں نے، سب کو مار دیا۔ ہم تہ خانوں میں جا چھپے، اسی لیے بچ گئے، کچھ لوگ بھاگ گئے۔ ہم کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں، باہر خطرہ تھا، کوئی باہر نہیں آتا، بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، مجھ سے ان کا تڑپنا دیکھا نہیں گیا۔ پانی کی تلاش میں باہر نکل آئی تو تمہاری آواز سنی۔ فیضان، شامی، اکرام سب زندہ ہیں؟ میں نے مسرور لہجے میں پوچھا۔ ہاں۔ پانی کہاں ہے؟ وہاں ایک مٹکے میں موجود ہے، اسی سے یہ گلاس بھرا ہے، آؤ مجھے مٹکا دکھاؤ کہاں ہے؟ میں نے کہا، پھر شمسا کی نشاندہی پر مٹکے کے پاس آیا، اسے اٹھا کر تہ خانے میں لے گیا۔ سب کی حالت ابتر تھی۔ پہلے بچوں کو پانی پلایا اور ان میں زندگی جھلکنے لگی۔ فیضان یہ دیکھ کر ششندر رہ گیا تھا کہ میں شمسا کا سگا بھائی ہوں۔ اکرام نے وعدے کا پاس کرتے ہوئے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ مختصر الفاظ میں انہوں نے خانقاہ کی تباہی کی داستان سنائی۔ پھر فیضان نے کہا، اب کیا کریں مسعود بھائی؟ میں کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں، اس کے بعد سوچیں گے۔ کہاں جاؤ گے بھیا؟ شمسا نے بڑی ہی بے قراری سے پوچھا۔ بس ابھی تھوڑی دیر میں آیا۔ نہیں بھیا، کہیں مت جاؤ، پھر کھو مت جانا، ابھی تو دل کو یقین بھی نہیں آیا ہے۔ نہیں شمسا، بس ابھی آتا ہوں، ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ فیضان بولا، ہرگز نہیں اکرام، انہیں سنبھالو، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے مجھے باہر آنے کی اجازت دی۔ دیوار کی اوٹ میں ہو کر میں نے پورنی کو آواز دی، وہ جاتی ہی کہاں تھی، حاضر ہو گئی۔ پھل درکار ہیں، درختوں سے ٹوٹے ہوئے، جادو کے نہ ہوں۔ جو آ گیا سوامی، اس نے گردن جھکا دی اور پھر چشمے زن میں پھلوں کا ٹوکرا میرے سامنے لا رکھا۔ اپنے لیے ساری زندگی کالے جادو کا احسان نہیں لیا، مگر اب مجبوریاں آڑے آ گئی تھیں۔ پھل لے کر تہ خانے پہنچا تو سب جیسے جی اٹھے، طرح طرح کے سوال کیے، مگر خاموشی ہی جواب تھی۔ پوچھنے والے تھک گئے، پھر آگے کے منصوبے زیر غور آنے لگے۔ شمسا نے حسرت سے کہا، بھیا، امی، ابو، محمود، مامو ریاض، ان کا کوئی پتہ چل سکا؟ کہاں ہیں یہ لوگ؟ صدیاں بیت گئیں انہیں دیکھے ہوئے۔ نہیں شمسا، وہ سہارنپور میں بھی نہیں ہیں، میں نے انہیں تلاش کیا ہے، نہیں مل سکے۔ البتہ محمود کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ وہ زندہ سلامت ہے، اسے میں نے ملک سے باہر بھجوا دیا تھا۔ اس وقت اس کے لیے یہ ضروری تھا کیونکہ مقامی پولیس اس کی تلاش میں تھی۔ میں نے تو اپنے آپ کو چھپا لیا تھا، مگر محمود کو ملک سے باہر نہ بھیجتا تو وہ خطرے میں پڑ جاتا۔ کہاں ہے یہ نہیں معلوم؟ نہیں شمسا، کچھ نہیں پتا، فیضان نے کہا۔ اس کے سوا ہمارے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں ہے مسعود بھائی کہ ہم بھی پاکستان نکل چلیں۔ سارے ہندوستان میں فسادات کی آگ پھیلی ہوئی ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہاں ہمارے لیے زندگی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اکرام اور شامی بھی اسی کے حق میں تھے، چنانچہ تیاریاں کی گئیں۔ بھلا تیاریاں کیا تھیں؟ بس جو کچھ ہاتھ لگا ساتھ لے لیا۔ ایک دن آدھی رات کے وقت ہم خانقاہ کی بلندیوں سے نیچے اتر آئے، ایک طویل سفر کا آغاز کیا تھا۔ دل کی کیفیت ناقابل بیان تھی، نہ جانے کیا کیا تصورات ذہن میں تھے۔ رات بھر سفر کر کے جب دن کی روشنی ہوئی تو ایک ایسی جگہ ویرانے میں پناہ لی جہاں انسانی نگاہوں سے محفوظ رہ سکیں۔ پھر یہی ہوا، راتوں کو سفر کرتے اور دن میں کسی پوشیدہ جگہ کو اپنا لیتے۔ پھر ایک بستی نظر آئی اور یہاں سے ہم نے ایک گاڑی حاصل کی۔ فیضان اچھی ڈرائیونگ کر لیتا تھا، خالی گاڑی کس کی تھی کچھ نہیں معلوم، بس اس میں بیٹھ کر کسی ایسی پناہ گاہ کی تلاش میں چل پڑے جہاں سے پاکستان جانے کے راستے دریافت ہو سکے۔ لیکن گاڑی کا یہ سفر بھی ہم نے رات ہی میں کیا۔ صبح کو البتہ جس سڑک پر ہم جا رہے تھے وہاں ہمیں ایک زبردست خطرہ پیش آ گیا۔ کوئی 50-60 افراد تھے، لاٹھیوں، بھالوں اور تلواروں سے مسلح، گاڑی کا راستہ روک کے کھڑے ہوئے تھے، اور ان سب سے آگے بھوریا چرن تھا، کمینہ صرف بھوریا چرن، جو یقیناً
ان لوگوں کو ہماری راہ پر لے آیا تھا۔ اس نے ابھی تک میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ میں گاڑی سے نیچے اترا اور میں نے سرگوشی کے انداز میں پورنی سے پوچھا، ان کے ساتھ جو افراد ہیں کیا وہ اس کے جادو کے اثر ہے؟ نہیں سوامی، نہیں پرم دھنانی، یہ سیدھے سادے دیہاتی لوگ ہیں جنہیں بھوریا چرن آپ کے سامنے لے آیا ہے۔ پھر ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم دوسروں کے ساتھ کرتی ہو۔ پرم پردھانی شنکھا ان کا ساتھی ہے، پورنی نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اسے میں دیکھے لیتا ہوں۔ میں نے ایک پتھر اٹھایا اور اس پر کلام الہی کی آیات پڑھ کر اسے پوری قوت سے بھوریا چرن کے سر پر دے مارا۔ پتھر اس کی پیشانی پر پڑا اور اس کی پیشانی پھٹ گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر چکرانے لگا اور میں اس کی جانب جھپٹا۔ میں نے عقب سے اس کی بغلوں میں ہاتھ دے کر گردن پر جما دیا اور اسے پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ ادھر وہ جو بھوریا چرن کے ساتھ آئے تھے اچانک ہی اپنی بینائی کھو بیٹھے تھے اور اس بات پر ہکا بکا رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی بلکہ یوں ہی اپنی جگہ کھڑے آنکھیں پھاڑتے رہے۔ میں نے بھوریا چرن کو بری طرح زمین سے رگڑ دیا اور اس کے حلق سے غراہٹیں نکل رہی تھیں۔ پھر اچانک ہی میرے بازوؤں کی گرفت میں وہ تحلیل ہو گیا اور ایک دم سے اس کا بدن چھوٹا ہوا۔ میری گرفت اس پر قائم نہ رہ سکی۔ میں نے ایک پیلی مکڑی کو برق رفتاری سے ایک سمت بھاگتے ہوئے دیکھا۔ ظاہری بات ہے بھوریا چرن ہی تھا۔ میں نے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائے اور مکڑی کا نشانہ لینے کی کوشش کی لیکن اس وقت موقع نہ مل سکا۔ ان پر آیات پڑھتا بھوریا چرن کو ایک جگہ چھپنے کا موقع مل گیا۔ ایک دراڑ میں گھس کر وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا لیکن دہن میں ننھے ننھے خون کے دھبے دکھ رہے تھے۔ وہ یقیناً زخمی ہو گیا تھا۔ وہ لوگ جو اندھے ہو گئے تھے ایک دوسرے کو ٹٹول رہے تھے اور ان کے حلق سے ڈری ڈری آوازیں نکل رہی تھیں۔ میں نے فیضان کو اشارہ کیا۔ یہ انوکھی لڑائی فیضان کے لیے بھی باعث حیرت تھی۔ بہرحال وہ راستہ کاٹ کر گاڑی آگے نکال کر لے گیا اور ہم اس خطرے سے دور ہو گئے۔ دن اور رات ایک عجیب زندگی تھی، خوف و دہشت میں ڈوبی ہوئی۔ راتوں کو اگر آبادیوں کے قریب ہوتے تو آبادیوں سے چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دیتی، اللہ اکبر کے نعرے گونجتے، ہندو مسلمان ایک دوسرے پر نظر آزماتے، کہیں کہیں جے کار ہوتی اور کہیں اللہ کا نام لیا جاتا۔ لیکن پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی فسادات کی آگ کو بھلا مجھ جیسا آدمی کیا روک سکتا تھا؟ ہم تو صرف اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ راستے میں طرح طرح کے کام ہوتے رہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی حاصل ہو گئی اور تھوڑا بہت پیٹرول بھی جو گاڑی کو آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہو رہا تھا۔ اور اس کے بعد اچانک ہی جب میں نے صورتحال کا تجزیہ کیا تو پتہ چلا میں اپنے آبائی شہر سے بالکل قریب ہوں۔ قدم رک گئے، بدن کی قوتیں ساتھ چھوڑ گئی، دل و دماغ میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ بہت تھوڑے فاصلے پر پیر پھاگن کا مزار پاک تھا۔ میری بچپن کی کہانی پھر سے میری آنکھوں میں تازہ ہو گئی۔ نہ جانے کتنے عرصے کے بعد اس سمت آیا تھا۔ یہ راستے حالانکہ کبھی اس طرح جانے پہچانے نہیں تھے کہ آنکھیں بند کر کے چھوڑ دیا جائے تو میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں، لیکن اب سینکڑوں تبدیلیاں ہو چکی تھیں۔ یہاں بھی فسادات ہو رہے تھے۔ پیر پھاگن کے مزار سے بچپن سے عقیدت تھی۔ میں نے شمسا سے کہا، شمسا پہچانی اس جگہ کو؟ نہیں بھیا، کون سی جگہ ہے؟ ہمارا گھر ہے شمسا، ہمارا شہر ہے۔ وہ دیکھو بلندی پر پیر پھاگن کا جھنڈا نظر آ رہا ہے۔ شمسا سکتے میں رہ گئی، آنسو اس کی آنکھوں سے نکل پڑے۔ میرے مل جانے کے بعد ماں باپ اور بھائی کی یاد ایسی تازہ ہوئی تھی کہ جب بھی اس پر نظر پڑتی اسے روتے ہوئے پاتا۔ شمسا کا بدن ہولے ہولے کانپنے لگا، کہنے لگی، بھیا اپنے گھر میں جھانک لیں، ہو سکتا ہے امی اور ابو وہیں رہتے ہوں۔ نہیں، اب بھلا ان کا یہاں رہنے کا کیا امکان؟ ہاں اگر تیرا جی چاہے تو آ، پیر بھاگن کے مزار پر چلتے ہیں، فاتح خوانی کریں گے اور ان سے مدد کی درخواست کریں گے۔ شمسا تیار ہو گئی۔ فیضان اور اکرام کو بھی میں نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ میرا آبائی شہر ہے۔ وہ لوگ بھی متاثر ہوئے تھے۔ پیر پھاگن کا مزار پاک اسی طرح سرسبز سینہ تانے پہاڑی پر استادہ تھا۔ ہم لوگ آگے بڑھنے لگے اور پھر اس وقت جب میں بڑی عقیدت کے عالم میں شمسا کے ساتھ پیر پھاگن کے مزار کی سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا، میں نے ایک سمت بھوریا چرن کو دھنی رمائے دیکھا۔
सामने छोटी छोटी लकड़ियां सुलग रही थी, इनमें कोई खुशबू डाल रहा था कमबख्त जोगी। सर घुटा हुआ था, पेशानी पर पट्टी बंधी हुई थी। अपनी मकरू शख्सियत को वो पीर फागन से ज़्यादा दूर नहीं कर सका था और यकीनी तौर पर किसी ऐसे अमल के चक्कर में था जिससे इसे खंडोला बनने का मौका मिल जाए। इसे देखकर एक बार फिर मेरे बदन में चिंगारियां दौड़ने लगीं। मैंने खलूस दिल से अल्लाह से दुआ की कि इस मोज़ी मखलूक के ख़ात्मे में मेरी मदद की जाए। पीर बागन से कहा कि वो अल्लाह से दुआ करे जिस शख्स ने मेरी ज़िंदगी का रुख इस तरह तब्दील किया है, जहाँ से आगाज़ हुआ है वहीं उसका अंजाम भी हो। ये तमाम एहसासात दिल में लिए मैं आहिस्ता आहिस्ता भूरिया चरण के सामने पहुँच गया। उसे शायद मेरी आमद का इल्म नहीं हो सका था। फिर मैंने इसके सामने पड़ी हुई लकड़ियों में से एक जलती लकड़ी उठाई और उसी वक्त वो बुरी तरह चौंक पड़ा। मुझे देखकर इसकी आंखें खौफ और दहशत से फैल गईं। वो एकदम पीछे को हुआ और चित गिर पड़ा, लेकिन फिर उसने उल्टी कलाबाजी खाई और मैंने जलती हुई लकड़ी इसके चेहरे पर दे मारी। भूरिया चरण की दिलदोज़ चीख उभरी। इसने पीछे हटकर अपने आप को संभालते हुए कहा, तुम आ गए मियाँ, फिर आ गए। याद है ये जगह, यहीं से हमारी जंग शुरू हुई थी और आज यही तुम्हारे पीर फगवा के चरणों में तुम्हारा अंत होगा। आज नहीं छोड़ूंगा मियाँ जी, आज नहीं छोड़ूंगा। दफातन सीने के पास एक वज़न सा महसूस हुआ और ये वज़न उस खंजर का था जो मुझे अता किया गया था। मैंने खंजर निकाल कर हाथ में ले लिया। भूरिया चरण ने गहरी निगाहों से खंजर को देखा जो मुझे अता किया गया था और दफातन ही इसके चेहरे पर तब्दीलियां रूनुमा हुईं। गालिबन उसे किसी खतरे का एहसास हो गया था। उसने एकदम उल्टी कलाबाजी खाई और ये छलांग पीर फागन के मज़ार की सीढ़ियों की जानिब थी। रास्ता भूल गया था, वो सही रास्ते का इंतखाब नहीं कर सका। मैं दोनों हाथ फैलाए इस पर झपटा। बाकी लोग हैरान निगाहों से ये सब कुछ देख रहे थे। भूरिया चरण जोर से चीखा, अरे बचाओ, अरे बचाओ, ये मुसला मुझे मार रहा है। हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, अरे हिंदू जाति के लोगों मुझे बचाओ। लेकिन शायद यहाँ कोई हिंदू मौजूद नहीं था या फिर उसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही थी। वो सीढ़ियों के करीब पहुँच गया और दफातन ही इसे अकब से ठोकर लगी। सीढ़ियाँ इसके रास्ते में मुज़ाहिम हो गईं। वो नीचे गिर पड़ा और उसी लम्हे मैं इस पर छा गया। मैंने खंजर बुलंद करके इसके पहलू में झोंक दिया। इसकी ज़बान कोई 1.5 फीट बाहर निकल आई। उसने ज़बान से मेरे चेहरे को चाटने की कोशिश की, लेकिन मैं पीछे हटकर दूसरा वार फिर उसके सीने पर किया। इस बार इसकी आंखें अपने हल्क़ूम से कोई 2 या 3 फीट बाहर निकलीं और रबड़ की तरह खिंचकर वापस अपनी जगह पहुंच गईं। मैं दीवाना वार उस पर हमला कर रहा था और मेरा खंजर बार बार बुलंद होकर इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पैवस्त हो रहा था। कुर्ब जवार में कुछ लोग मौजूद थे जो दौड़ दौड़ कर हमारे गिर जमा हो गए थे, लेकिन मैं सबसे बेखबर अपने काम में मसरूफ़ था। मैंने भूरिया चरण की गर्दन इसके शानों से अलहदा कर दी। इसकी चोटी पकड़कर मैंने गर्दन काटी और एक तरफ उछाल दी। फिर इसकी बगल के पास से एक बाजू काटा। खंजर इंतहाई शानदार तरीक़े से अपना काम सर अंजाम दे रहा था। कुछ लोग तो ये हौलनाक मंजर देखकर वहाँ से फरार हो गए। भूरिया चरण के बदन के टुकड़े टुकड़े करके मैंने इन्हें कुर्ब जवार में फेंक दिया। फिर अचानक ही एक गड़गड़ाहट सी महसूस हुई और मैंने देखा जहाँ जहाँ इसके टुकड़े पड़े हुए थे वहाँ ज़मीन में गढ़ा होता जा रहा था। पत्थर चटक रहे थे, अपनी जगह छोड़ रहे थे। मैं कई कदम पीछे हट गया। फिर एक बड़ा सा गढ़ा नमूदार हुआ और भूरिया चरण का मुर्दा जिस्म उस गढ़े में उतरता चला गया। मेरे दांत भिजे हुए थे, आंखें शिद्दत गज़ब से सुर्ख हो रही थीं। मैंने उस गढ़े के करीब पहुंचकर उसमें झांका तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। इतना गहरा गढ़ा हो गया था कि ज़मीन नज़र नहीं आती थी। ताहम मैंने अपनी मालूमात के लिए एक पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा उठाकर उस गड्ढे में उछाल दिया। पत्थर के ज़मीन पर गिरने की आवाज़ तक नहीं आई थी। भूरिया चरण इंतहाई गहराइयों में दफन हो गया। मैंने खंजर साफ करके अपने लिबास में रख लिया और इसके बाद मेरे हवास किसी कदर काम करने लगे। फैज़ान, शामी, इकराम, शमसा वगैरह भी फटी फटी निगाहों से मुझे देख रहे थे। कुर्ब जवार के लोग भी हैरान हैरान से खड़े थे। मैं
اپنے اس کام سے فارغ ہو گیا۔ بظاہر بھوریا چرن کا خاتمہ ہو گیا تھا، آگے اللہ جانتا تھا۔ پیر بھاگن کے مزار پر فاتحہ پڑھی، ماں باپ کے مل جانے کی دعا مانگی، شہر جا کر اپنا گھر تلاش کیا مگر وہاں کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ آنسو پی کر واپس چل پڑے اور اب عزم پاکستان تھا۔ ٹرین آگرہ سے روانہ ہوئی، 4 ڈبے بارڈر کے لگائے ہوئے تھے۔ سکھ ریجیمنٹ کے 16 سپاہی ان کی حفاظت پر مقرر کیے گئے تھے، لیکن میں نے ان کے چہروں پر خباثت دیکھی تھی۔ ایک نگاہ انہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنے فرض سے مخلص نہیں ہیں۔ کٹے پٹے زخمی مسلمان مرد، عورتیں، بچے زندگی کی تلاش میں سرگرداں ٹرین کے ان ڈبوں میں کچا کچ بھرے ہوئے تھے۔ ان کے حلیے اور غم دیکھے نہیں جاتے تھے۔ اکرام، فیضان اور شامی بھی اب بالکل بدل گئے تھے۔ ہمارے پاس ہتھیار نہیں تھے مگر ہمارا عزم ہتھیار تھا اور ہم ہر لمحہ کسی واقعے کے منتظر تھے۔ شمسا سہمی ہوئی ایک گوشے میں اپنے بچوں کے ساتھ سمٹی ہوئی تھی۔ اس وقت سارے خیالات سو گئے تھے۔ پورنی سے میں نے بڑے کارآمد کام لیے تھے اور حقیقتاً اس کی افادیت کا قائل ہو گیا تھا۔ ٹرین کے سفر کے چند گھنٹے کے بعد ہی میں نے اسے سرگوشی میں پکارا اور کہا، تو میرے پاس ہے تو ظاہر نہ ہو بلکہ سرگوشی میں مجھ سے بات کر۔ میں ہوں پردھانی، کیا تو ان لوگوں کی نیت کے بارے میں بتا سکتی ہے جو ہمارے محافظوں کی حیثیت سے ہمارے ساتھ ہے؟ آپ آگیا دے مہاراج، میں ان کے من کھول لوں، تھوڑا سمے لگے گا؟ مجھے معلوم کر کے بتا۔ کوئی 10 منٹ کے بعد پورنی نے مجھے اطلاع دی، ہری سنگھ اس ریجیمنٹ کا سردار ہے، ہندوؤں کا پالا ہوا ہے۔ اس نے انجن چلانے والے کو حکم دیا ہے کہ چھنتاری اسٹیشن سے آگے نکل کر باندی پورہ اور چھنتاری کے بیچ ریل روک دے، وہاں ہندو حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پورنی، ریل نہیں رکنی چاہیے۔ نہیں رکے گی مہاراج، پورنی نے جواب دیا۔ دن گزرا، رات ہو گئی، ریل کے ڈبوں میں روشنی اور ہوا کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ بچے ری ری کر رہے تھے، مسافر عالم سکرات میں تھے۔ کوئی 10 بجے چھنتاری کا اسٹیشن آیا۔ باہر اسٹیشن پر ہم نے ہندو انتہا پسندوں کو دیکھا مگر فوج کی وجہ سے کوئی عمل نہیں ہوا تھا۔ البتہ چھنتاری کے بعد ٹرین آگے بڑھی تو میں نے درود پاک کا ورد شروع کر دیا۔ میرا دم آنکھوں میں آ گیا۔ یک بک میں نے ٹرین کی رفتار تیز ہوتی دیکھی۔ ہر ایک کو احساس ہو گیا تھا، مسافر چونک پڑے، ٹرین تھی کہ گولی بن کر گئی تھی۔ اس طوفانی رفتار سے گزرتی ہوئی وہ باندی پورہ سے گزر گئی۔ باندی پورہ کے اسٹیشن سے گزرتے ہوئے بس روشنی کی لکیر نظر آئی اور سائن بورڈ پر بس نام کا ہی پتہ چل سکا۔ شاید 1 گھنٹہ گزر گیا، پھر ٹرین کی رفتار سست ہونے لگی اور پھر بہت سست ہو گئی۔ پورنی نے میرے کان میں کہا، پردھان، گڑبڑ ہو گئی ہے کیا؟ سکھ آفیسر نے انجن چلانے والے کو گولی مار دی ہے۔ اس نے باندی پورہ کے ہندوؤں سے پیسے لیے ہوئے تھے۔ انجن چلانے والے نے گاڑی نہیں روکی، اسی لیے افسر نے اسے مار دیا۔ اب افسر بلاری اسٹیشن پر گاڑی رکوائے گا۔ آپ بلاری پر دوسری طرف اتر جائیے، وہاں خون خرابہ ضرور ہوگا۔ تو کچھ نہیں کر سکتی؟ جو بن پڑے گا ضرور کروں گی مہاراج، مگر بہت بڑا جماؤ ہے، آپ کو ہوشیار رہنا ہوگا۔ میں پریشان ہو گیا۔ میرے کمپارٹمنٹ میں جو لوگ نظر آ رہے تھے وہ بیچارے زخموں سے چور تھے، یہ کسی سے کیا مقابلہ کر سکتے تھے؟ تاہم کچھ دیر کے بعد میں نے انہیں ہوشیار کر دیا۔ آگے حملے کا خدشہ ہے، آپ سب لوگ ہوشیار ہو جائیے۔ کوہرام مچ گیا۔ سہمے ہوئے لوگ طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ میرے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے وقت سے پہلے انہیں موت کے خوف سے دوچار کر دیا ہے، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا، ان سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے مجھے گالیاں بھی دیں اور کہا کہ خوف و ہراس پھیلا رہا ہوں۔ میں نے خاموشی سے سب کو سنا، البتہ اپنے ساتھیوں کو میں نے ہوشیار کر دیا اور پورنی کے ہدایت کے مطابق انہیں دونوں سمت کے دروازوں پر تعینات کر دیا کہ جس وقت اسٹیشن آئے اس کے دوسری سمت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ بچوں کو میں نے فیضان اور اکرام کی گود میں دے دیا۔ ٹرین کی رفتار سست ہونے لگی۔ بلاری کا اسٹیشن تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا مگر دور ہی سے وہاں چہل پہل محسوس ہو رہی تھی۔ ہمیں سمت کا اندازہ ہو گیا اور میں نے شمسا وغیرہ کو اس طرف پہنچا کر درود پاک کا ورد شروع کیا۔ ٹرین کو کئی جھٹکے لگے اور اس کے ساتھ ہی جے بھوانی، جے ہندو اور ست ستریہ کال کے نعرے لگنے لگے۔ پورنی، میں نے پورنی کو پکارا مگر اس کی آواز سنائی نہیں دی۔ کئی آوازیں
پر میں نے اس کی آواز نہ سنی۔ اگلے ڈبوں پر حملہ ہو چکا تھا۔ چیخ و پکار کی دلدوز آوازوں سے کانوں کے پردے پھٹے جا رہے تھے۔ دل رو رہا تھا ان سب کو مصیبت میں چھوڑتے ہوئے، مگر کیا کرتا؟ انہیں سپرد خدا کر کے شمسا بچوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے کود گیا۔ دوسری طرف گہرائیاں اور لمبے لمبے کھیت کھڑے تھے۔ سب کے سب لڑکتے ہوئے نیچے جا گرے۔ بچے بری طرح رونے لگے۔ ان کے منہ بھینچ کر انہیں چپ کرایا۔ سب سنبھل کر کھیتوں میں دوڑنے لگے۔ نعرے اور چیخوں کی مہب آوازیں تعاقب کر رہی تھی۔ کھیتوں کا سلسلہ کچھ دور چل کر ختم ہو گیا۔ کچھ فاصلے پر روشنیاں سی دہکتی ہوئی نظر آئیں۔ عجیب سی روشنیاں تھیں، جیسے بھٹیاں دہک رہی ہوں۔ رخ اسی سمت ہو گیا۔ چکنی مٹی سے بنی ایک قلعہ نما عمارت تھی، جس کی فصیلوں پر یہ بھٹیاں روشن تھیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم قلعے کے دروازے کے پاس پہنچ گئے۔ اچانک بڑے دروازے سے ایک ذیلی کھڑکی کھلی۔ السلام علیکم، کسی نے کہا۔ وعلیکم السلام، آپ کون ہیں؟ اندر آ جاؤ، جلدی کرو، ہم سے کہا گیا، اور ہم عجلت میں اندر داخل ہو گئے۔ 10-12 افراد تھے۔ ذیلی کھڑکیاں بند کر کے ان کے ساتھ بہت سارا کاٹ کباڑ لگا دیا گیا۔ پھر مشعل کی روشنی میں ہمیں دیکھا گیا اور کسی نے گونجدار آواز میں کہا، جو ریل کٹ گئی اسی کے مسافر ہو؟ جی ہاں، اندر آ جاؤ۔ ہمیں ان کتوں کا منصوبہ معلوم تھا، مگر افسوس وقت بدل گیا، مجبوری تھی، ہم کچھ نہیں کر سکے۔ آؤ اندر آ جاؤ۔ وسیع عمارت تھی۔ ہمیں ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ بھینسوں کے ڈکرانے کی آوازیں ابھریں۔ لالٹین کی روشنی میں راؤ تجمل حسین کو دیکھا۔ تعارف بعد میں ہوا تھا۔ ہمیں چائے پیش کی۔ بہت تھکن سے نڈھال تھے۔ چائے کے بعد راؤ صاحب نے کہا، آپ لوگ آرام کریں۔ ہاں، مرد ہوشیار رہیں، اگر حویلی پر حملہ ہوا تو آپ کو جگا دیا جائے گا۔ نہیں راؤ صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہی جاگیں گے۔ ابھی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ہے، کچھ دیر آرام کر کے چاقو چوبند ہو جاؤ۔ راؤ صاحب چلے گئے۔ کسی کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک خوف سب پر طاری تھا۔ میں نے سرگوشی میں پورنی کو پکارا، پرم پردھانی، اس کا جواب ملا۔ پرم پردھانی کی بچی کہاں رہ گئی تھی؟ جے پرم پردھانی، آپ پوتر اشلوک پڑھ رہے تھے، ان کے سامنے گندی نہیں آ سکتی تھی، میں مجبور تھی۔ اس نے جواب دیا، کیا ریل کے سارے مسافر مارے گئے؟ کچھ جیتے ہیں دھنی، کچھ مارے گئے۔ اور کیا پوچھتا، اس سے خاموش ہو گیا۔ رات بھی بہت سی راتوں کا مجمع بن گئی۔ نہ جانے کیسے صبح ہوئی۔ ناشتہ ملا۔ دوپہر کو راؤ صاحب سے ملاقات ہوئی۔ بلاری کے مسلمان رئیس تھے۔ ہندوؤں میں گھرے ہوئے تھے، مگر بڑے کلے ٹھلے کے آدمی تھے۔ ہندوؤں کا مسلسل مقابلہ کر رہے تھے۔ بتانے لگے، بڑی مشکل سے بچاؤ کر رکھا ہے۔ بستی کے سارے مسلمان بھاگ گئے، ہم پھنس گئے۔ 10 بندوقیں ہیں۔ ہندو ملازموں کے سامنے انہیں 100 بتا کر پیش کیا۔ ان کے خوف سے ابھی حویلی پر حملہ نہیں ہوا ہے، ورنہ کب کا ہو چکا ہوتا۔ مگر کب تک؟ ہاں، اللہ کرے شمس اللہ آ جائے، بھتیجا ہے ہمارا، انگریز فوج کا افسر، ایک منصوبہ بنا کر گیا ہے، دیکھو، اللہ کرے ہماری موت سے پہلے پہنچ جائے۔ بعد میں شمس اللہ کے بارے میں معلوم ہوا، وہ کچھ انتظامات کرنے گیا تھا اور یہاں اس کا انتظار ہو رہا تھا تاکہ پاکستان کی طرف کوچ کیا جائے۔ راؤ صاحب نے بعد میں فصیلوں پر جلتی ہوئی بھٹیاں دکھائیں، جن پر بڑے بڑے کڑاؤ چڑھے ہوئے تھے۔ ان میں تیل ابل رہا تھا۔ قریب ہی لمبی لمبی سنکوں کی جھاڑیاں انبار لگی تھی۔ یہ ہمارے ٹینک ہیں، سسرے ایک بار ہمت کر لیں، دوبارہ رخ نہیں کریں گے، راؤ صاحب نے بتایا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسلحہ، تیل میں گڑ پک رہا ہے۔ حویلی پر حملہ ہوا تو ان جھاڑوں کو ان میں ڈبو کر تیل اچھالیں گے۔ کسی پر اس کی ایک بوند بھی پڑ گئی تو سمجھ لو عمر بھر جلتا رہے گا۔ ساری تیاریاں پوری ہیں۔ میں اس تدبیر پر انگشتے بدا رہ گیا۔ پھر اسی رات حملہ ہو گیا۔ کوئی 150 ہندو رات کی تاریکی میں حویلی کے پاس آ گئے۔ ہم لوگ جاگ رہے تھے، فوراً بلاوا آ گیا۔ فصیلوں پر سب دم سادے ہندوؤں کے زیر زد پر آ جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ حویلی کے مرد تیار تھے۔ پھر جو ہی وہ لوگ زد میں آئے، اوپر سے ان پر تیل میں جلے ہوئے گڑ کی بارش ہو گئی۔ خدا کی پناہ، جس طرح وہ بل بلائے، جس طرح زمین پر لوٹیں لگائیں، دیکھنے کا منظر تھا۔ کئی دن کا پکتا ہوا گڑ تیل کے ساتھ مل کر جس کے جسم پر پڑا، اندر تک اترتا چلا گیا۔ 3 منٹ بھی نہیں لگے، صفایا ہو گیا۔
ऐसे सर पर पांव रखकर भागे कि पलट कर नहीं देखा। हमला हो गया। राव साहब पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहे थे। दूसरी सुबह 2 जीपें आईं जिनमें पुलिस भरी हुई थी। नीचे ही मुज़ाकरात हुए। राव साहब ने कहा, भैया गार्ड लेकर आ जाओ, मालिक की कसम टैंकों तोपों से मारोगे तब भी 150 को लेकर मरेंगे। अब जल्दी से पीछे हट जाओ, नहीं तो हम शुरू कर रहे हैं काम। जीपें मुड़कर वापस चली गई। राव तजम्मुल हुसैन बेशक अजीम इंसान थे, इन हालात में भी बात बात पर कहका लगाने वाले। 2 दिन खामोशी तारी रही। तीसरी रात को कोई 9 बजे होंगे कि 3 गाड़ियों की रोशनियां नजर आईं। इत्तला मिल गई और असलहा तैयार हो गया। गाड़ियां बिल्कुल नीचे आ गईं। फिर किसी ने चीख कर कहा, चचा अब्बा, मैं शमसुल्ला हूँ, कोई कार्रवाई ना करें। इस नाम में बड़ा शहर था। हवेली के दरवाजे खुल गए। शमसुल्ला अंदर आ गया। एक बस और 2 जीपें थीं। जीपों में मुसल्लह फौजी भरे हुए थे। अफरा तफरी मच गई। सामान की गठरियां बस में भरी गईं। 12 मुलाजिम, 5 औरतें जिनमें शमसा भी थी और शमसा के बच्चे भी, ये सब बस में बैठे और बस चल पड़ी। राव साहब भी बस में थे। दोनों जीपें बस को हिफाजत में लेकर चल पड़ी। एक बार फिर मौत का सफ़र शुरू हो गया। रात भर न जाने कितना फासला तय कर लिया। जवालापुर के करीब एक गिरोह बस की तरफ लपका, मगर फौजियों ने फायर खोल दिया। कुछ मरे, कुछ जख्मी हुए, बाकी भाग गए। फिर सुबह हो गई। खौफ और दहशत का ये आलम था कि कोई एक दूसरे की सूरत भी नहीं देख रहा था। सफ़र रुके बगैर जारी रहा। रोशनी पूरी तरह हो गई तो अचानक बुर्क़े में लिपटी एक औरत के हलक से अजीब सी चीख निकली। वो अपनी जगह से उठी और इकराम पर झपटी। इकराम हवनक हो गया। औरत बुर्क़े में छुपी छुपी इकराम से लिपट गई। वो इसके सीने से मुंह रगड़ रही थी। मैं खुद हक्का बक्का हो गया। कुछ समझ में नहीं आया। सभी हैरान थे। अचानक राव साहब बोले, अरे इकराम मियाँ, इसकी सूरत तो देखो, तुम्हारी कोई ना हो, बेचारी गूंगी और बहरी है। अब इकराम को होश आया। उसने औरत के चेहरे से बुर्का हटाया। मेरी आंखें भी इसी तरफ निगरां थीं और फिर मेरे दिल की हालत अजीब हो गई। मैं अपनी उस वक्त की कैफियत को अल्फाज में नहीं बयान कर सकता। वो सुरैया थी, इकराम की बहन। मैं सकते के आलम में इसे देख रहा था। इकराम भी इसका चेहरा देखकर चंद लम्हात के लिए पथरा गया था। फिर उसने सुरैया को अपने सीने में समो लिया। इसकी मध्यम मध्यम सिसकियां सुनाई दे रही थी। शुक्र है मालिक का। कौन है ये इसकी? राव साहब ने पूछा। बहन, मैंने जवाब दिया। मारी बंधी आ गई थी, अकेली थी। सलाम किया था मुझे इशारे से, आंखों में शर्मो हया थी। गो ज़बान नहीं बेचारी की, मगर मैं समझ गया कि मुसलमान है। साथ रख लिया। अल्लाह का शुक्र है इसका भाई मिल गया। एक फर्ज से सुबकदोशी हुई। शमसा मिल गई, सुरैया मिल गई। अल्लाह के एहसान से गर्दन झुकी हुई थी। सारे वसवसे दिल से निकलते जा रहे थे। खेल कैसे शुरू होगा, कैसे ख़त्म, इंसान क्या जाने। ये सब कुछ किसी और ही का काम है। सुरैया इकराम के सीने से लगी रही, निढाल हो गई। मूना बाव पहुंच गए। शमसुल्ला के साथ आए हुए फौजी वापस चले गए। अल्लाह ने हमें सलामती के साथ पाक वतन पहुंचा दिया। पनाह गुज़ीनों के हजूम लगे हुए थे। लुटे पुटे काफले दर्द की लाखों कहानियां समेटे आहों और सिसकियों के साथ सजदा शुक्र अदा कर रहे थे। वतन नौज़ायदा था, वसाइल नाकाफ़ी थे। जिस तरह बन पड़ा, आने वालों को सहूलतें मुहैया की जा रही थीं। हमने भी एक गोशा संभाल लिया। बोरियां, ट्रंक, गठरियां दीवार बने हुए थे। बस इन्हीं की पर्दापोशी थी। यही 4 दीवारी थी। राव तजम्मुल हुसैन पर भी वही बीत रही थी। जो कुछ छोड़ दिया था पाकिस्तान के लिए, वो इस उम्र में दोबारा नहीं हासिल हो सकता था। सुरैया ने मुझे भी देख लिया और एक अजीब एहसास छलकने लगा उसकी आंखों से। मुखैर हजरात मसरूफ़ अमल थे। जिसे देखो दिल खोले दे रहा था आने वालों के लिए। इतना कुछ खाने पीने को आ रहा था कि मना करना पड़ता, माजरत करनी पड़ती कि भाई खा चुके हैं, अल्लाह का दिया मौजूद है। 2 दिन यहाँ गुजर गए। मीरपुर ख़ास के लिए रेल चक्कर लगा रही थी। सबकी पर्चियाँ कट चुकी थी। नंबर से बारी आ रही थी। तीसरे दिन की बात है। फजर की नमाज से फारिग हुआ था। यूं ही सोच में बैठा हुआ था कि निगाह सामने गई। संदूक रखे थे, इनके दरमियान रखने भी बने हुए थे। मेरी नज़र सामने वाले रखने के दूसरी सिमट उठ गई। एक पुरनूर चेहरा आंखों के सामने था और ये चेहरा
بھلا آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں؟ بھلا وہ لگن جس نے ایک طویل عرصے سے میرے دل میں ہلچل مچا رکھی تھی، بینائی کو متاثر کر سکتی تھی؟ ماں تھی وہ میری امی، میری یقینی طور پر وہی تھیں۔ بدن میں بجلیاں بھر گئیں، دیوانوں کی مانند اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور ٹین کی دیوار کے دوسری طرف پہنچ گیا۔ نماز پڑھ رہی تھیں وہ، سر جھکا ہوا تھا، اللہ کے حضور سربسجود تھیں۔ جانتا تھا کہ ان کے دل میں کیا دعا ہوگی۔ ماموں ریاض اور ابو بھی بیٹھے ہوئے تھے، لاغر و لاچار، مفلوق الحال، بے بسی کا شکار۔ میرے کلیجے کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا، آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ بدن میں ایسا تشنج پیدا ہو گیا کہ پیروں پر قابو نہیں پا سکا۔ ایک عجیب سا انداز طاری ہو گیا مجھ پر، 2 قدم آگے بڑھا اور دھڑام سے ان کے سامنے گر پڑا۔ قوت گویائی تو مفلوج تھی ہی، بدن نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ ابو اور ماموں ریاض چونک پڑے تھے۔ انہوں نے تعصب بھری نگاہوں سے دیکھا اور آگے سہارا دینے کے لیے بڑھے، لیکن باپ کی نگاہ تھی، وہی دل کے تار جنہیں کوئی شے غیر مرئی طور پر آپس میں جوڑے رکھتی ہے۔ بھلا ان تاروں میں لرزش کیوں نہ ہوتی؟ تار جھنجھنائے۔ ابو نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور پھر ایک دلدوز چیخ مار کر مجھ سے لپٹ گئے، مسعود میرے بچے! اور یہ الفاظ ایسے تھے کہ امی بھی خود پر قابو نہیں پا سکیں۔ ماموں ریاض پاگلوں کی طرح چیخے، ہاں ہاں مسعود، ہمارا مسعود ہی ہے۔ ایسے مناظر یہاں عام تھے، ایسے واقعات گوشے گوشے میں ہو رہے تھے، ہر لمحہ کہیں نہ کہیں سے ایسی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ بھلا ان آوازوں کی جانب کون متوجہ ہوتا؟ لیکن اس گوشے میں جو کچھ ہوا تھا وہ عام حالات نہیں تھے، یہاں تو کہانی ہی انوکھی تھی۔ یہ تو ملاپ ہی غیر یقینی تھا، صدیوں کے بچھڑے ملے تھے۔ کیسے یقین آتا؟ بس یوں لگ رہا تھا جیسے کٹ پتلیاں نچانے والا کھیل ختم کر چکا ہو، سارے دھاگے قریب قریب لائے جا رہے ہوں۔ سب کو پتہ چل گیا کہ میرے ماں باپ مل گئے ہیں۔ شمسا ماں کے سینے سے لگی ہوئی تھی، ابو نے مجھے کلیجے میں بھینچ رکھا تھا، محمود باقی رہ گیا تھا۔ میں نے انہیں خوشخبری سنائی کہ وہ زندہ سلامت ہے، وہ ضرور ہم سے آ ملے گا۔ مبارک ہے یہ وطن پاک جس نے صدیوں کا طلسم توڑ دیا۔ مبارک ہے پاکستان جس نے بچھڑے ہوں کو ملا کر دل کے زخم سی دیے۔ اکرام نے کہا، مسعود بھائی میں نہ کہتا تھا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گزرتے وقت کی کہانیاں ایک دوسرے کو سنائی گئیں۔ ماموں ریاض خوشی سے دیوانے ہو رہے تھے، کہنے لگے، وطن پاک نے ہمیں نئی زندگی سے نوازا ہے، ہم باہمت ہیں، ایک بار پھر وہی گھر بنا لیں گے، ہم ایک بار اسی زندگی کا آغاز کریں گے۔ ہماری روانگی کا وقت آ گیا۔ میرپور، خاص، حیدرآباد اور پھر کراچی میں ہمیں پرانی نمائش کے کیمپ میں جگہ ملی۔ رفتہ رفتہ زندگی آگے سفر کر رہی تھی۔ یہاں کیمپ میں ہم نے اپنا انتظام کیا۔ امی کو بخار ہو گیا، شمسا اور سریا نے انہیں ہاتھوں میں سنبھالا ہوا تھا۔ میرے دل میں ایک خیال سر ابھارنے لگا، پورنی میرے قبضے میں ہے، سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں اس کے ذریعے، عالیشان رہائش کا اور زر و جواہر۔ اتنے عرصے کے بعد یہ لوگ ملے ہیں، کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں؟ غلط! عقب سے آواز آئی اور میری گردن گھوم گئی۔ دن کی روشنی میں بھی اس گدڑی پوش کو دیکھ چکا تھا جو پیون لگی گدڑی میں سر سے پاؤں تک چھپا بیٹھا تھا۔ اب شام کے دھندلکوں میں بھی وہ وہی موجود تھا۔ اس نے یہ جملہ کہا تھا، تم نے مجھ سے کچھ کہا؟ میں نے پوچھا، ہاں شاہ جی، غلط سوچ رہے ہو۔ گدڑی پوش نے چہرے سے گدڑی ہٹا کر کہا۔ میں اسے دیکھ کر اچھل پڑا، وہ نادر حسین تھا۔ میرے کچھ کہنے سے قبل وہ بول اٹھا، برے بھلے کی تمیز دی گئی ہے، رزق حلال ہر طرح افضل ہے، کالی طاقت زہر کا تریاق بنے تو ٹھیک ہے، زہر کو زہر سے مارو، لوہے کو لوہے سے کاٹو، خلق خدا کی مدد کرنے میں حرج نہیں، مگر گندگی سر پر نہیں اوڑھنی چاہیے۔ بازو دیے ہیں اللہ نے، محنت سے کماؤ، ہمت سے جیو، دنیا داری ترک دنیا سے بہتر ہے۔ اس نے دوبارہ گٹھری میں منہ چھپا لیا۔ میں لپک کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے بے اختیار کہا، نادر حسین تم بھی یہاں آ گئے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ منہ تو کھولو نادر حسین، میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی گدڑی کھینچی لیکن گدڑی زمین پر پھسل گئی۔ نادر حسین اس میں نہیں تھا۔ میں سکتے میں رہ گیا، لیکن مجھے علم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نادر حسین کو بہت کچھ دے دیا تھا، وہ فنا فی اللہ ہو گیا تھا۔
میں اس کے الفاظ پر غور کرنے لگا۔ مجھے پورنی کے بارے میں ہدایت دی گئی تھی۔ اس کی کالی قوت کالے علم کے خلاف استعمال کرنے کے لیے تھا، اس سے اپنے لیے کچھ نہیں لے سکتا تھا۔ اس ہدایت سے میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب صرف محنت کی کمائی پر گزارا کرنا ہے۔ وقت کا انتظار کروں تو سب سے بہتر ہے، ورنہ سزا بھگت چکا ہوں، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کیمپ میں محبت، اخوت، بھائی چارے کے ایسے مظاہرے ہو رہے تھے کہ آنسو نکل آتے تھے۔ جسے دیکھو پناہ گزینوں کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے پر آمادہ۔ امدادی اشیاء کے انبار چلے آ رہے ہیں۔ حکومت الگ آسانیاں فراہم کر رہی تھی۔ ایک سپہر ایک رئیس پھل اور مٹھائیاں لے کر آیا۔ 4 ملازم یہ اشیاء تقسیم کر رہے تھے، وہ خود نگرانی کر رہا تھا۔ نوجوان اور خوبصورت آدمی تھا۔ مامور ریاض نے اسے سب سے پہلے دیکھا، بےتابی سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، قریب پہنچے اور آہستہ سے بولے، میاں آپ کا نام محمود احمد تو نہیں ہے؟ نوجوان نے چونک کر انہیں دیکھا۔ پھلوں کا تھیلا اس کے ہاتھ سے گر پڑا۔ اس نے چیخ ماری، مامور ریاض، اور اس سے لپٹ گیا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بساط کا آخری مہرہ بھی مل گیا۔ آشیانے کا آخری پرندہ بھی واپس آشیانے میں آ گیا۔ محمود نے تو صرف مامور ریاض کو پایا تھا، سب کو دیکھ کر حیرت سے اور مسرت سے دیوانہ ہو گیا۔ امی کا بخار شاید اسی لیے تھا۔ ایسی خوش ہوئی کہ بخار کا نام و نشان نہیں رہا۔ محمود کراچی میں رہتا تھا۔ جمشید روڈ پر اس کا بنگلہ تھا۔ اسی بنگلے میں ہمیں لا کر اس نے اپنی کہانی سنائی۔ کئی سال سے وہ ملک سے باہر رہا۔ اس نے خوب دولت کمائی، پھر ماں باپ کے لیے بے چین ہو کر واپس آ گیا، اور احتیاطاً اس نے کراچی میں رہائش اختیار کی۔ اس کا خیال تھا اب وہ خفیہ طور پر ماں باپ کو تلاش کرے گا۔ اسی اثنا میں پاکستان بن گیا اور اسے یہاں رکنا پڑا۔ محمود کی اس حیثیت نے کایا ہی پلٹ دی۔ کوئی مشکل نہ رہی۔ اس نے اپنا کاروبار بھی تقسیم سے پہلے یہاں مستحکم کر لیا تھا۔ اکرام، فیضان اور شامی بھی اب غیر نہیں تھے۔ یہاں سب کی کھپت تھی، چنانچہ سب تعمیر وطن میں مصروف ہو گئے۔ ہم وطن ہی کے فرد تھے، نیک راہوں پر چل کر اپنے گھر کے لیے ہی باعزت روزی حاصل کر سکتے تھے، تو وطن کی خدمت کرتے رہے۔ اب اس بارے میں کیا عرض کروں، شرم محسوس ہوتی ہے کہ میری خواہش پر ثریا سے میرا نکاح کر دیا گیا۔ یہ میری دلی آرزو تھی۔ معصوم اور مظلوم ثریا میری زندگی میں شامل ہو گئی۔ پورنی سے میں نے بھوریا چرن کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا، پرم پردھانی وہ شنکھا ہے۔ شنکھا 3 بار کالے جنم لیتا ہے۔ ہاں، اگر وہ کھنڈولا بن جاتا تو پھر اسے امر شکتی حاصل ہو جاتی۔ اس سمے وہ مر گیا تھا، مگر کون جانے وہ کب نیا جنم لے لے۔ ہر جنم میں کھنڈولا بننے کی خواہش کر سکتا ہے۔ اگر اس کے 3 جنم ختم ہو جائیں تو پھر نہیں جیتے گا وہ۔ گویا بھوریا چرن کے سامنے دوبارہ آنے کے امکانات ہیں، لیکن 40 سال گزر چکے ہیں۔ خدا کا احسان ہے کہ ان 40 سالوں میں مجھے وہ کبھی نہیں نظر آیا۔ ہمارا باغ ہرا بھرا ہے۔ میرے، محمود کے، شامی اور شمسا کے بہت سے بچے ہیں۔ میں نے زندگی گزارنے کے لیے کاروبار کر لیا تھا۔ اللہ کا احسان ہے، دیانت سے خوب چل رہا ہے۔ خلق خدا کی جس طرح مدد ہوتی ہے کرتا ہوں۔ اتنے پراسرار اور پیچیدہ واقعات پیش آئے ہیں ان 40 سالوں میں، سنانے بیٹھوں تو پھر اتنی طویل داستان کا آغاز ہو جائے۔ چلیے، یار زندہ صحبت باقی۔ ہاں، اگر کہیں گھر کی دیواروں پر کسی درخت پر کوئی پیلی مکڑی نظر آ جاتی ہے تو اپنے بدن کی لرزش پر قابو نہیں پا سکتا۔ خدا سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ آپ کا مسعود احمد۔